میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا۔ اگر کوئی یہ نہیں کرتا، وہ جتنا نمازیں پڑھے، نیک اعمال کرے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اعمال کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کے اوپر ہے۔ اور آج کی اس نشست میں ہم عقیدہ رسالت کے بارے میں چند باتیں پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو ختم نبوت کے اوپر ہماری کل سے انشاءاللہ بات شروع ہوگی۔ آج جو چیز ہم نے پڑھنی ہے اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ رسالت کیا ہوتی ہے، اور پھر نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے، نبیوں کی اور رسولوں کی تعداد کیا ہے، نبیوں کو اللہ کیوں بھیجتا ہے، اس کی حکمتیں کیا ہیں، اور نبی ہونے کے لیے شرائط کیا ہے۔ یہ چیز جو ہے وہ آج کی ہماری گفتگو کا ٹاپک ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو رسالت کا منصب ہے یہ انتہائی اہم منصب ہے۔ سارا جو دین ہوتا ہے وہ رسالت کے گرد گھومتا ہے، سارا دین، کیونکہ رسول وہ ہوتا ہے جو عمل کر کے دکھاتا ہے، بلکہ عمل تب ہی بنتا ہے جب رسول وہ عمل کر کے دکھاتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں آپ، اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، لیکن اللہ نے نماز پڑھ کے دکھائی نہیں کیسے پڑھنی ہے۔ اس کا حکم ہے تم نے پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پتہ چلے گا۔ اللہ نے حج کا حکم دیا ہے، اللہ خود حج نہیں کرتا۔ اللہ نے ہمیں قربانی کا حکم دیا، اللہ خود قربانی نہیں کرتا۔ اللہ نے ہمیں اپنے مال سے زکوٰۃ نکالنے کا حکم کیا، اللہ خود نہیں نکالتا زکوٰۃ۔ تو یہ جو اعمال ہیں کہ حج کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنا ہے، روزے کیسے رکھنے ہیں، اور نماز کی رکعتیں کیا ہیں، تعداد کیا ہے، یہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پتہ چلے گا۔ تو یہ سارے اعمال ہیں، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، یہ سارے اعمال ہیں۔ تو عمل تب ہی بنتا ہے جب رسول اپنی زندگی میں وہ کر کے لوگوں کو دکھاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں وہی عمل قبول ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار پر کیا جائے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اپنی زندگی میں پڑھا لکھا ہوں، مجھے سب چیز کی سمجھ ہے، میں رسول کو بائی پاس کرتا ہوں، سائڈ پہ رکھتا ہوں، اور خود میں عمل کرنا شروع کرتا ہوں، تو اللہ ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو اس کے رسول نے عمل کر کے دکھایا، اس کے مطابق وہ بندہ کرے گا، اللہ اس عمل کو قبول کرے گا، ورنہ اللہ منہ پہ دے مارے گا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ سارا جو دین ہے وہ رسالت کے گرد گھومتا ہے۔ اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ نبی کون ہوتا ہے اور رسول کون ہوتا ہے۔ اس میں یہ بات یاد رکھیں، جو علماء کرام نے نبی کی تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ نبی وہ انسان ہوتا ہے جس کو اللہ کی طرف سے پیغام ملتا ہے، وحی ملتی ہے، اور پھر اس وحی کو آگے تبلیغ کرنے کا حکم ملتا ہے، اسے نبی کہتے ہیں۔ اور رسول کون ہوتا ہے؟ رسول وہ انسان ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کوئی کتاب یا صحیفہ دے کر بھیجتا ہے، یا جو اس سے پہلے شریعت ہوتی ہے اس کا کچھ مخصوص حصہ اللہ اس رسول کو دیتا ہے کہ اس کے مطابق آپ نے اور آپ کی قوم نے عمل کرنا ہے۔
ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ ایک وقت میں کئی نبی ہوتے تھے. آپ کو مثال دے دیتا ہوں. اب گلبرگ ٹاؤن ہے تو اس کا ایک نبی ہوتا تھا, اقبال ٹاؤن کا دوسرا نبی ہوتا تھا. یعنی آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. تو ایک وقت میں کئی نبی ہوتے تھے, ایک علاقے کے لیے, ایک مخصوص شہر کے لیے, کسی بستی کے لیے, کسی محلے کے لیے. تو جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے رسول اور نبی بنا کے بھیجا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے. تو اس لیے اس دور میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک علاقے کے لیے ایک الگ نبی ہوتا تھا, دوسرے کے لیے الگ ہوتا تھا, اور ایک ہی وقت میں کئی نبی ہوتے تھے. تو آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جو نبی ہوتا ہے اس کے پاس باقاعدہ شریعت نہیں ہوتی. اس سے پہلے جو رسول گزرے ہوتے ہیں تو اس کی شریعت کے مطابق وہ نبی خود بھی عمل کرتے ہیں اور جس قوم کی طرف بھیجے گئے ہوتے ہیں ان کو بھی عمل کراتے ہیں. اب ان کی تعداد جو ہے, کل انبیاء کی جو تعداد ہے وہ 1,24,000 ہے. کم و بیش کا اس میں ساتھ لگاتے ہیں 1,24,000. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1,24,000. ان 1,24,000 میں سے 313 رسول تھے. ان 1,24,000 انبیاء تھے, ان میں 313 رسول تھے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہر رسول جو ہے وہ نبی ہوتا ہے. یعنی ان 313 میں سے جو 313 رسول ہیں ان میں سے ہر رسول نبی تھا. ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. یہ فرق ہے. ہر نبی رسول نہیں ہوتا لیکن ہر رسول جو ہے وہ رسول بھی ہوتا ہے, نبی بھی ہوتا ہے. اور اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ کے انبیاء تشریف لائے ہیں وہ سارے کے سارے مرد تھے. کوئی ان میں عورت نہیں تھی یا ان میں کوئی جن بھی نہیں تھا. سب مرد اور انسان تھے. تو یہ انبیاء کی جو تعداد ہے 1,24,000 ہے, ان میں سے 313 جو ہے وہ رسول ہیں. اب حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ پھر اللہ نے آسمان سے کتنا کتابیں نازل کی ہیں اور صحیفے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 100 صحیفے اور 4 کتابیں نازل کی. 100 صحیفے, صحیفہ کہتے ہیں, صحیفہ بھی ایک کتاب ہوتی ہے. یعنی کتاب کو آپ تھوڑا سا بڑا کر لیں, بڑی جو ہے وہ کتاب ہے جیسے قرآن مجید ہے, اور چھوٹا جو ہے اس کو صحیفہ کر لیں. میں بتاؤں مثلا اب یہ ہے, یہ ایک چیز اس کو سمجھ لیں کہ یہ ایک صحیفہ ہے, اور کتاب جو ہوتی ہے وہ اس سے بڑی ہوتی ہے. تو یہ کتاب اور صحیفہ کا جو ہے وہ فرق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 100 صحیفے انبیاء کرام پر نازل کیے. 50 صحیفے اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام پر نازل کیے. یہ آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور آدم علیہ السلام کے بعد یہ نبی بنے. تو 50 صحیفے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجے. یعنی صحیفے میں بھی وہی احکام ہوتے تھے جو کتاب میں ہوتے ہیں, جیسے قرآن مجید میں احکامات ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے 30 صحیفے یخنوخ ایک نبی تھے ان کی طرف بھیجے. یہ 80 ہو گئے. 10 صحیفے اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھیجے, اور 10 صحیفے اللہ تعالیٰ نے تورات ملنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجے. تو یہ ٹوٹل 100 صحیفے بنتے گئے. 4 کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر, انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر, زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر, اور قرآن مجید ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پر. یہ 4 کتابیں ہیں. اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو کیوں بھیجا, اس کی حکمتیں کیا تھی. صاحب اس کی کوئی وجہ ہوگی.
اس میں سب سے پہلی حکمت تو یہ لکھی گئی ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں سمجھ سکتا. ہر بندے کی جو عقل ہوتی ہے وہ اتنا پاورفل نہیں ہوتی کہ وہ سمجھ سکے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی قدرت ہے، اس کا علم ہے. ہر بندہ اس کو نہیں سمجھ سکتا. تو یہ امور سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ایک سلسلہ جو ہے وہ انسانوں کی رہنمائی کی طرف بھیجا ہے. ایک حکمت اس میں یہ ہے کہ ایک کام ایک وقت میں کرنا اچھا ہوتا ہے اور ایک وقت میں کرنا برا ہوتا ہے. مثلا جب سورج طلوع ہو رہا ہو یا سورج غروب ہو رہا ہو یا زوال کا وقت ہو، اب یہ 3 وقت ایسے ہیں کہ ان میں نماز پڑھنا اچھا نہیں ہے. اس کے علاوہ باقی جتنا اوقات ہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ان میں نماز پڑھنا اچھا ہے. تو یہ اچھا اور برا یعنی کس وقت میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کس میں نہیں پڑھ سکتے، یہ چیز بتانے کے لیے انبیاء کرام کو اللہ نے بھیجا. کیا چیز حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا کھانی ہے، کیا نہیں کھانی، کس سے رکنا ہے، اس چیز کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا. اور پھر یہ کہ نیکی کی طرف ابھارنا اور نیکی کا اجر و ثواب کیا ہے اور بدی سے روکنا اور برائی کا جو عذاب ہے اس کے بارے میں بتانے کے لیے اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجا. یہ اس کی حکمتیں تھیں. یہ ساری حکمتیں ہیں کہ اللہ نے انبیاء کرام کو کیوں بھیجا. اب دیکھیں نا، ایک گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ گناہ ہے. اب ہر بندے اس کو اللہ تعالیٰ نہیں آ کے بتاتا کہ یہ گناہ ہے، یہ نہ کرو، یہ ثواب کا کام ہے، یہ کرو. تو گناہ اور ثواب جو ہے اللہ حکم دے دیتا ہے اور اس کو بتاتا کون ہے؟ انبیاء کرام بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ کام کرنے والے ہیں، یہ نہیں کرنے والے. اسی طرح غذاؤں کے حوالے سے کہ کون سی چیز انسانوں کے لیے مفید ہے، کون سی چیز مضر صحت ہے، نقصان دہ ہے، تو یہ چیزیں بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا. اب نبی ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ سب سے پہلے تو شرط یہ جو بھی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ نبی ہمیشہ مرد ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے اور مذکر ہوتا ہے. نہیں نبیہ کوئی عورت بن سکتی ہے، کوئی عورت نبی بن جائے ایسا بھی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی جنوں میں سے. اور دوسری اس کی شرط یہ ہے کہ نبی جو ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کا جو خاندان ہے وہ سارے لوگوں سے ممتاز ہو. خاندان کے اعتبار سے کوئی نقص نہ پایا جاتا ہو جس کی وجہ سے نبی کی ذات پہ انگلی اٹھے. ماں باپ پاک دامن ہو، خاندان جو ہے وہ پاک دامن ہو. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے ماں باپ تک جتنا بھی لوگ اس پوری لڑی میں، اس تسلسل میں جتنا لوگ میرے ماں باپ بنتے آئے ہیں، سب کا تعلق نکاح کے ساتھ ہوتا رہا ہے. یہ خاصیت صرف حضور کے لیے ہے. میں اور آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. سلسلہ نسب ہمارا وہاں تک پہنچتا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا بیچ میں کیا ہوتا رہا. اور پھر دوسری بات یہ کہ حضور نے فرمایا آدم سے لے کر میرے ماں باپ تک جتنا بھی لوگ میرے نور کے ماں باپ بنتے رہے ہیں، نسب میرے میں شامل ہوتے رہے ہیں، ایک تو یہ کہ ان کا تعلق نکاح کے ساتھ ہوا، اور دوسرا یہ کہ سارے کے سارے مسلم تھے، کوئی غیر مسلم بھی نہیں تھا. اب یہ چیز ہمارے لیے، میرے آپ کے لیے بھی کوئی مطلب گارنٹی شدہ نہیں ہے. ہمیں کیا پتا ہماری تیسری چوتھی پشت میں کون تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے، کون تھے. تو یہ نبی کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ اس کے خاندان کے سارے لوگ پاک دامن اور مسلم ہوں. یہ شرط ہوتی ہے نبی کے لیے. اور پھر ایک بات یہ کہ نبی ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کوئی وہ معیوب کام نہ کرے جو وقار کے خلاف ہو. مثلا راہ چلتے ہوئے کوئی چیز کھانا پینا، بازار میں چلتے ہوئے کھانا پینا، یہ دیکھیں یہ چیز وقار کے خلاف ہوتی ہے. ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، نمازی بھی ہوتے ہیں، سمیدار بھی ہوتے ہیں، راہ چلتے کھاتے پیتے جا رہے ہیں، بازار میں کھاتے پیتے جا رہے ہیں. نہیں، آپ نے کوئی چیز کھانی ہے بیٹھ جائیں، آپ کہیں پہ بیٹھ جائیں، آپ کھا لیں، پھر آپ چلیں. تو یہ نبی کے لیے یہ چیز معیوب ہوتی ہے. نبی ایسا کام کبھی بھی نہیں کرتے. پھر اس میں ایک بات یہ ہے کہ
نبی جو ہے وہ ایسے پیشے سے منسلک نہیں ہوتے جو لوگوں میں معیوب ہو. مثلا کٹنگ والا پیشہ جو ہے عام روٹین میں لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں، یعنی مطلب لوگ کہتے ہیں یار یہ کمی ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن لوگوں کی ایک سمجھ ہے، سوچ ہے. تو نبی جو ہے وہ ایسے پیشے سے بھی منسلک نہیں ہوتے جو ان کی ذات کی طرف عیب کا جو ہے وہ نشاندہی کریں. تو یہ نبی کی شرط ہے کہ نبی جو ہے وہ ہمیشہ مرد ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، جن اور عورت میں سے کوئی بھی نبی نہیں بن سکتا. تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک رہا کہ نبی اور رسول اور نبیوں کی حکمتیں کیا ہیں، اللہ ان کو کیوں بھیجتا ہے اور ان کی پھر شرائط کیا ہے. تعداد بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کتنا انبیاء کرام کو بھیجا. تو یہ تو رسالت کے حوالے سے یعنی بنیادی باتیں تھیں. کل سے انشاءاللہ ہم عقیدہ جو ہے ہمارا، جس وجہ سے ہم نے یہ ٹاپک شروع کیا ہے، وہ ہمارا ختم نبوت کہ اللہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام سے نبیوں کا ایک سلسلہ شروع کیا، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے آ کے بریک کر دیا، ختم کر دیا. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب اس میں جو ڈیٹیل ہے جس وجہ سے سادہ لوگ انسانوں کو قادیانی گمراہ کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ کل بیان کروں گا. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو سنا پڑھا اللہ قبول کرے.